تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ قدیم عراق جو صدیوں تک نسلوں تک ذہن انسانی پر نقش رہا، جس کی بنیادوں سے علوم و فنون کے مینار اٹھے۔ جدید عراق جو بش کے ہاتھوں تراج ہوا، جس کی راکھ چہرے پر عبرت کی طرح مال دی گئی۔ قدیم عراق سائنس و ٹیکنالوجی، علم و فن اور فکر و فلسفہ کی کوکھ تھا۔ یہی وہ خطہ تھا جس پر انسان نے پہلا پہیہ بنایا۔ یہ پہیہ لکڑی کے بڑے بڑے تختوں کے نیچے جوڑ دیا گیا، پھر ان کے آگے بیل باندھ دیے گئے۔ یہ دنیا کی پہلی گاڑی تھی۔ انسان نے آنے والے وقتوں میں اس گاڑی کو دنیا کی پہلی بختربند، پہلے ٹینک اور پہلی توپ کی شکل دی، اور بش کی طرح فاتح عالم کہلایا۔ دنیا کے پہلے بش کا تعلق بھی عراق سے تھا۔ دنیا کا پہلا حل بھی اسی سرزمین پر بنا۔ تصویری رسم الخط، تحریری قوانین اور جمہوری نظام نے بھی اسی سرزمین پر جنم لیا۔ ریاضی کی بنیاد بھی اسی ملک میں رکھی گئی۔ علم نجوم بھی عراقیوں ہی کی مہربانی تھا۔ دنیا کی پہلی یونیورسٹی بھی عراق ہی میں قائم ہوئی۔ یہی وہ سرزمین تھی جس پر چکماک سے آگ جلائی گئی۔ تانبے کا پہلا برتن بھی اسی ملک میں بنایا گیا۔ انجینئرنگ کا ڈھانچہ، پہلا ڈیزائن بھی یہیں ترتیب دیا گیا۔ دنیا کی پہلی زرعی جنتری بھی اسی سرزمین پر بنائی گئی۔ تحریر یعنی لکھائی کی بنیاد بھی یہیں رکھی گئی۔ زراعت کا علم بھی اسی سرزمین کی مہربانی ہے۔ دنیا کا پہلا کیل بھی یہیں بنا۔ دنیا کی پہلی تہذیب کا اعزاز بھی عراق ہی کو حاصل ہے۔ اس تہذیب کو سمر کہا جاتا تھا۔ دنیا کا پہلا قید خانہ، پہلا تھانہ اور پہلی عدالت بھی اسی سرزمین پر بنائی گئی۔ دنیا کی پہلی فوج، پہلا لشکر بھی عراق ہی میں ترتیب پایا۔ دنیا کی پہلی قابض حکومت، پہلا مارشالہ بھی عراق ہی میں لگا۔ ڈاک کا نظام بھی عراقیوں ہی کی دین ہے۔ فن معماری، آبپاشی کا نظام بھی انہی لوگوں نے جنم دیا۔ دنیا کا پہلا دارالترجمہ بھی عراق ہی میں قائم ہوا۔ دنیا کے پہلے بیت الحکمت کی بنیاد بھی خلیفہ مامون اور رشید نے اسی سرزمین پر رکھی۔ دنیا کا پہلا ہاسپٹل بھی اسی ملک میں بنایا گیا۔ پانی کو نشیب سے بلندی تک پہنچانے کا نظام بھی عراقیوں ہی نے واضح کیا۔ واٹر سپلائی سسٹم بھی انہی لوگوں کی دین تھا۔ دنیا کی پہلی لائبریری بھی اہل عراق ہی نے قائم کی۔ یہ قدیم عراق تھا۔ نسل انسانی کے عروج کی تاریخ، علوم و فنون کی بنیاد کا تذکرہ، انسانی فکر اور بشری تدبر کا شاہکار عراق۔ یہ عراق تاریخ کی گرد میں گم ہو گیا، وقت کی دھول میں کھو گیا، اور ایک عراق اب ہمارے سامنے پڑا ہے، زخمی، سوختہ اور مردہ عراق۔ وہ عراق جو بش اور ٹونی بلیئر کی بربریت کا نوحہ بن کر نسل انسانی کے ذہنوں پر دستک دے رہا ہے، جس کی نعش آج ہر زندہ ضمیر شخص کی چوکھٹ پر دری ہے، جو ہر جاگتے ذہنوں کی سوچوں کا دامن پکڑے کھڑا ہے۔ یہ آج کا عراق ہے۔ کل کے عراق اور آج کے عراق میں کیا فرق ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والے ذہنوں کو پریشان کرے گا۔ اس فرق کا نام علم ہے۔ اسے سائنس کہتے ہیں، اسے ٹیکنالوجی پکارا جاتا ہے۔ کبھی وہ وقت تھا علم دنیا کے انسانوں کو سرزمین عراق کی طرف یوں کھینچتا، جیسے مقناطیس لوہے کو، مٹھاس مکھی کو، جیسے کنواں پیاسے کو۔ اس دور میں عراق دنیا کے لیے ہارورڈ تھا، آکسفورڈ تھا۔ دنیا کے بہترین تیر، انتہائی چمکدار تلواریں اور دور تک پھینکے جانے والے بالے یہاں بنتے۔ عراقی زرہ بختر، عراقی خود، عراق کے جنگی گھوڑے دنیا بھر میں مشہور تھے۔ فرعین مصر اپنے لیے بیگمات شام اور محافظ عراق سے منتخب کرتے۔ دنیا نے لشکر سازی کا فن عراقیوں سے سیکھا۔ عراقی سپاہیوں نے 3 براعظموں کو ملٹری اکیڈمیاں دی۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بتایا برتن بنانے والا لوہا اسلحہ سازی میں استعمال نہیں ہوتا۔ یہ وہی بیدار مغز انسان تھے جنہوں نے تاریخ میں پہلی بار تلوار پر زہر لگایا، جنہوں نے زہر میں بجھے تیر بنائے، جنہوں نے آگ کو بطور اسلحہ استعمال کیا۔ لیکن علم عراق سے لندن منتقل ہو گیا، وہ بغداد سے واشنگٹن، موصل سے نیو یارک چلا گیا۔ مومن سے اس کی میراث چھین لی گئی، لہٰذا عراق دھوؤں اور نشوں کا جنگل بن گیا۔ میں نے ٹیلی ویژن پر صدام حسین کا مجسمہ گرتے تو دیکھا تھا، لیکن یہ مجسمہ صدام حسین نہیں تھا۔ یہ علم، دانش، فن اور ٹیکنالوجی تھی جسے اہل عراق نے درس گاہوں سے نکالا، اس کا مجسمہ بنایا اور اسے شہر کے وسط میں نصب کر دیا اور اسے فراموش کر دیا۔ ہم نے 20 دن عراق پر آگ برستے دیکھتے رہے، لیکن ہم نے ایک لمحے کے لیے نہ سوچا یہ وہی آگ ہے جو عراق کے باشندوں نے چکماک سے جلائی، جس کے موجد عراقی ٹھہرے۔ عراقیوں ہی نے اسے بطور اسلحہ استعمال کیا۔ وہ ٹھہر گئے، وہ جمود کا شکار ہو گئے، لیکن بش اور بلیئر نے اس ٹیکنالوجی اور اس سائنس کو سنت کا درجہ دے دیا۔
انہوں نے اسے سائنس اور ٹیکنالوجی بنا کر اسی انسان کے سر پر لا پھینکا جو چکماک کو دنیا کا بڑا کمال سمجھ رہا تھا۔ عراق کا دھواں آج پوری دنیا کے غافل انسانوں کو چیخ چیخ کر یہ بتا رہا ہے، جس نے علم کو ترک کر دیا وہ بغداد بن کر رہ گیا، وہ فتح کر لیا گیا۔ بغداد کے ملبے میں دبی نعشیں پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہیں، اگر عراق میں صدام حسین کے 13 محلات کی جگہ 13 یونیورسٹیاں ہوتی، 13 بڑی تجربہ گاہیں، ٹیکنالوجی کے بڑے 13 ادارے ہوتے، تو آج بغداد سے چیخوں کی آوازیں نہ آتی، مسلمانوں کے سر اپنے سینوں پر نہ جھکے ہوتے۔